قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، برے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، یعنی جنہیں قیامت کا یقین نہیں ہے۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ جب آ جائے گا ان پر وہ وقت اچانک، یعنی جب قیامت اچانک آ جائے گی۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس قیامت کے بارے میں ہم سے ہوئی، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر، آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ دراصل یہ لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ہمارا انکار کر رہے ہیں۔ یہ سمجھانے اور دلجوئی کرنے کا بہت خوبصورت انداز ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا، اور جو انہیں ایذائیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، اور اگر ان کا اعراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق گزر رہا ہے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں تو لے آئیں کوئی نشانی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے نہ بنیں۔ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی نہ ہوں، یہی لفظ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب میں آیا ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا جبکہ تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا۔ اللہ نے فرمایا ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو اس کا جواب بھی سخت تھا۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، بات تو وہی قبول کریں گے جو حقیقتاً سنتے ہیں، رہے یہ مردے تو اللہ ان کو اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لٹا دیے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتار دی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ ان کے پاس بس یہی ایک دلیل رہ گئی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتار دی جاتی۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، کہہ دو اللہ قادر ہے کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی اتار دے لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس طرح کا معجزہ دکھانے کے بعد ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم، اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے مگر وہ بھی تمہاری ہی طرح کے امتی ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم إلی ربهم یحشرون، ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، پھر یہ اپنی رب کی طرف سے لوٹائے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی ظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا
وہ بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو اس وقت کیا تم سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو ذرا جواب دو۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ مصیبت کی گھڑی میں تم اسی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ دور کر دیتا ہے، اور ایسے مواقع پر تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔